بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسائل و مسائل سیریز باب ایمانیات، ابتدائے نزول وحی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھبراہٹ۔ سامعین کرام، جاوید احمد گامدی صاحب اور دیگر منکرین حدیث پہلی وحی سے جڑے ہوئے تمام واقعات، مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ کا طاری ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کے پاس آنا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا اور ورقہ بن نوفل کی گفتگو، ان سب کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ ایسا ہی ایک سوال سید مودودی سے کیا گیا۔ آئیے پہلے سوال سنتے ہیں اور اس کے بعد سید کا جواب سنتے ہیں۔ سوال: بخاری شریف کی تیسری حدیث میں نزول وحی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کا ذکر ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول وحی کی ابتدا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اضطراب طاری ہو گیا تھا۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کیوں گئے تھے؟ یہ بات کہ رسالت کی ذمہ داریوں کے احساس کا نتیجہ تھا، دل کو مطمئن نہیں کرتی، ورنہ ورقہ کے پاس لے جانے کے کوئی معنی نہیں بنتے۔ بعض لوگوں کا یہ اشتباہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت اپنی رسالت کا کما حقہ وضوح نہیں ہوا تھا، کچھ بامانی بات نہیں معلوم ہوتی۔ اگر یہ صحیح ہے تو جن کے پاس آپ یہ معاملہ لے کر گئے تھے، کیا وہ ان کیفیات کے پس منظر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتے تھے؟ ورقہ کے یہ الفاظ، یہ وہ ناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، اس امر کے مؤید ہیں کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رسالت کا کما حقہ وضوح نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد صورتحال مزید مخدوش ہو جاتی ہے۔ صحیح صورتحال کیا ہے؟ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیے۔ نزول وحی کی کیفیت کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک اس صورتحال سے سابقہ پیش آیا تھا۔ آپ کو اس سے پہلے کبھی یہ گمان بھی نہ گزرا تھا کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں، نہ اس کی کوئی خواہش آپ کے دل کے کسی گوشے میں موجود تھی، نہ اس کے لیے آپ پہلے سے کوئی تیاری کر رہے تھے، اور اس کے متوقع تھے کہ ایک فرشتہ اوپر سے پیغام لے کے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں بیٹھ بیٹھ کر مراقبہ اور عبادت ضرور فرماتے تھے، لیکن نبی بنائے جانے کا کوئی تصور آپ کے حاشیۂ خیال میں بھی نہ تھا۔ اس حالت میں جب یکا یک غار حرا کی اس تنہائی میں فرشتہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فطرتاً اس سے پہلے عظیم اور غیر معمولی تجربے سے وہی گھبراہٹ طاری ہوئی جو لامحالہ ایک بشر پر طاری ہونی چاہیے تھی، قطع نظر اس سے کہ وہ کیسا ہی عظیم الشان بشر ہو۔ یہ گھبراہٹ بسیط نہیں بلکہ مرکب نوعیت کی تھی۔ طرح طرح کے سوالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں پیدا ہو رہے تھے، جنہوں نے طبع مبارک کو سخت خلجان میں مبتلا کر دیا تھا۔ کیا واقعی میں نبی ہی بنایا گیا ہوں؟ کہیں مجھے کسی سخت آزمائش میں تو نہیں ڈال دیا گیا؟ یہ بار عظیم آخر میں کیسے اٹھاؤں گا؟ لوگوں سے کیسے کہوں کہ میں تمہاری طرف نبی مقرر ہوا ہوں؟ لوگ میری بات کیسے مان لیں گے؟ آج تک جس معاشرے میں عزت کے ساتھ رہا ہوں، اب لوگ میرا مذاق اڑائیں گے اور مجھے دیوانہ کہیں گے۔ اس جاہلیت کے ماحول سے آخر میں کیسے لڑ سکوں گا؟ غرض اس طرح کے نامعلوم کتنے سوالات ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے ہوں گے۔ اسی وجہ سے آپ گھر پہنچے تو کانپ رہے تھے، جاتے ہی فرمایا کہ مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ گھر والوں نے آپ کو اڑا دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب ذرا دل ٹھہرا تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سارا واقعہ سنایا اور فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کبھی رنج نہ دے گا۔ آپ تو رشتہ داروں کے کام آتے ہیں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، نادار کی دستگیری کرتے ہیں، مہمان کی تواضع کرتے ہیں اور تمام نیک کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ پھر وہ ورقہ بن نوفل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئیں، کیونکہ وہ اہل کتاب میں سے تھے اور انبیاء سابقین کے حالات سے باخبر تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیفیت سن کر بلا تعمل تصدیق کی کہ یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا، اس لیے کہ وہ بچپن سے لے کر جوانی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی پاکیزہ سیرت سے خوب واقف تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہاں پہلے سے نبوت کے دعوے کی کسی تیاری کا شائبہ تک نہیں پایا گیا ہے۔ ان دونوں باتوں کو جب انہوں نے اس واقعہ سے ملایا کہ یکا یک غیب سے ایک ہستی آ کر ایسے شخص کو ان حالات میں وہ پیغام دیتی ہے جو عین تعلیمات انبیاء کے مطابق ہے،
تو یہ ضرور سچی نبوت ہے۔ یہ سارا قصہ ایسا فطری اور معقول ہے کہ اس صورتحال میں یہی کچھ ہونا چاہیے تھا۔ اس پر شکوک کا پیدا ہونا تو درکنار، میرے نزدیک تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی صادق ہونے کے اہم ترین دلائل میں سے ایک ہے۔ اگر یہ معاملہ اس طرح پیش نہ آتا اور آپ یکا یک حرا سے آتے ہی بڑے اطمینان کے ساتھ فرشتے کی آمد کا واقعہ مجمع عام میں سنا کر اپنی نبوت کا دعویٰ پیش فرماتے تو ایک آدمی یہ شک کر سکتا تھا کہ حضرت پہلے سے آپ اپنے آپ کو نبوت کا اہل سمجھے بیٹھے تھے اور دور ایک غار میں بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہے تھے کہ کب کوئی کشف و الہام ہوتا ہے۔ آخر شدت مراقبہ نے ذہن کے سامنے ایک فرشتے کا نقشہ پیش کر ہی دیا اور کانوں میں آوازیں بھی آنے لگیں، معاذ اللہ۔ لیکن خدا کے فضل سے وہاں نبوت کا ارادہ اور اس کی خواہش اور کوشش تو درکنار، جب بالفعل وہ مل گئی تب بھی چند ساعتوں تک عالم حیرت ہی طاری رہا۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ بے نظیر شخصیت کے مالک ہونے پر بھی وہ ذات عجب و خود پسندی سے اس درجے خالی تھی کہ جب نبوت کے منصب عظیم پر یکا یک معمور کر دیے گئے، اس وقت بھی کافی دیر تک یہ اطمینان نہ ہوتا تھا کہ دنیا کے کروڑوں انسانوں میں سے تنہا ایک میں ہی اس قابل ہوں کہ اس منصب کے لیے رب کائنات کی نگاہ انتہا میرے اوپر پڑے۔